أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. یہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے، جو قرآن کریم میں صورتیں ہیں، کل 114 صورتیں، اس ترتیب کے اعتبار سے یہ 111 نمبر کی صورت ہے. لیکن جو اللہ رب العزت والجلال نے اس زمین پر نازل فرمایا ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی 6 نمبر پر نازل ہونے والی صورت ہے. اس صورت کے اندر 5 آیتیں ہیں، اور یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی. یعنی جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھے، اسی دوران یہ صورت نازل ہوئی. اس صورت میں کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سگا چچا تھا جس کا نام تھا ابو لہب. یہ اصل میں اس کی کنیت تھی، اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لایا تھا. اس صورت میں مختصراً یہ بیان کیا گیا ہے، ایک واقعے کا پس منظر ہے. وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت والجلال نے جاری فرما دیا، تو اس کے بعد حکم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے. تو حضور انفرادی طور پر دعوتیں دے رہے تھے. پھر اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جس میں حکم دیا گیا کہ اے پیارے حبیب، سب سے پہلے تو آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو، قریبی لوگوں کو دین کی دعوت دیں. تو اس وقت مکہ مکرمہ کے لوگوں کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب کوئی خاص طریقے کی علامت یا کوئی خاص موقع ہوتا اور کسی چیز سے آگاہ کرنا ہوتا، متنبع کرنا ہوتا، تو صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے. مثال کے طور پہ خبر ملی کہ کل یہاں کوئی حملہ کرنے والا ہے، تو ان میں سے کوئی ایک بندہ کوہ صفا پر چڑھ جاتا اور وہاں سے اعلان کرتا کہ بھائی قریب آ جاؤ. گھر سے لوگ نکل کر آتے تو اس کو خبر دی جاتی بھائی کل یہاں حملہ ہونے والا ہے، تیاری کرو. یعنی کوہ صفا پر چڑھ کر کسی خاص چیز کے بارے میں مطلع کیا جاتا تھا کہ بھئی خاص واقعہ پیش آنے والا ہے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہوا کہ آپ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دین کی دعوت دیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا یعنی صفا پہاڑی پر چڑھے اور اپنے خاندان والوں کو آواز لگائی. تو حسب معمول سب بھاگتے ہوئے آ گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں پہاڑ کے اوپر ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف دشمن ہیں جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ نے کبھی بددیانتی نہیں کی ہے، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، تو ہم یقیناً آپ کی بات کو سچ مانیں گے. آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کی بات کو سچ ہی مانیں گے، آپ کی بات ہم جھوٹی نہیں مان سکتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑی کے پیچھے کوئی دشمن نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو عنقریب اگر تم اللہ کو ایک نہیں مانو گے وہ تمہیں آ پکڑے گا. تو حضور کا یہی سگا چچا جس کے نام سے پوری صورت ہے، ابو لہب، اس نے ہاتھ جھڑکتے ہوئے کہا تبن لک لہذا جمعتنا، کہ کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مارنے کے لیے پتھر بھی اٹھا لیا.
کیا صرف تم اس لیے ہم کو بلا رہے ہو کہ ہم اپنے تمام خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے لگیں؟ تم ہم کو اس لیے بلا رہے ہو؟ تو خیر اس وقت جو ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، تو اللہ رب العزت نے اسی ابو لہب کے استعمال کردہ لفظ کو قرآن کریم میں نازل کیا اور فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ نہیں برا ہونے والا ہے، لیکن تم بدبخت ہو، تم بدقسمت ہو۔ یہ تھا ضرور حضور کا سگا چچا، لیکن حضور کے لیے بڑی نفرت رکھتا تھا، لوگوں کو جمع کرتا، لوگ بیٹھے ہوتے ایک جگہ، کہتا محمد کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو سامنے رکھتا، جس طریقے سے نجومی دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، تمہاری شادی ہوگی کہ نہیں، تم غریب رہوگے مالدار ہوگے، جس طریقے سے لوگ دیکھ کر بتایا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ بھی ایک شرک ہے۔ تو وہی کہتا محمد تو کہتے تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، کہتا دیکھو ہم تو بالکل صحیح سلامت ہیں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمارا کچھ نقصان ہونے والا ہے یا ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا ہے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تحقیر کرتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا ایک طریقے سے مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس سے بڑی بدبختی کا کام یہ کیا کہ حضور کی 2 بیٹیوں کا نکاح اسی ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ طے ہو چکا تھا، عتبہ اور عتیبہ، یعنی حضور کی 2 بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہونا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی ہے اور کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ ایک ہے، تفلحوا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، جب یہ بات کہی تو ابو لہب بدبخت نے اپنے دونوں لڑکوں کو بلایا، کہا اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہیں دیتے ہو یا ان سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے ہو یا ان سے اپنا رشتہ نہیں توڑتے ہو تو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو عتبہ جو تھا وہ تو خاموش ہو گیا، اس نے رشتہ ختم کر لیا اپنا کہ بھائی ہمیں نہیں کرنی شادی۔ عتیبہ تھا جو دوسرا لڑکا تھا ابو لہب کا، وہ باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور بہت نازیبہ حرکت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ تو اس وقت حضور نے بددعا کی، اے اللہ اس کے پیچھے تو اپنے کتوں میں سے کتا لگا دے۔ اچھا دیکھیں یہ تھے کافر ضرور، رسول اللہ کے منکر ضرور تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق ضرور اڑایا کرتے تھے، لیکن ان کفار کو بھی حضور کی باتوں کا بڑا یقین تھا کہ اگر حضور نے یہ کہہ دیا کہ ہوگا یہ تو ہونا طے ہے۔ جس دن حضور نے کہہ دیا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا لگا دے، بس اسی دن سے اس کے دل میں دہشت بیٹھ گئی۔ بہرحال تو ابو لہب کے لیے جو بددعا کی گئی تھی یا ابو لہب کے بچوں کے لیے جو بددعا کی گئی تھی وہ اسی طرح بالکل سامنے نظر آئی اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ اب کیا ہوا یہ کہ سب سے پہلے عتیبہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تھی، جس لڑکے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی تھی آ کر، تو یہ لوگ دوسرے ملکوں میں دوسری جگہوں پر تجارت کے لیے جایا کرتے تھے اور اس وقت یہ انتظامات نہیں تھے، ہوتا یہ تھا کہ جنگلوں کا سفر ہو رہا ہے، ایک پورا قافلہ ہے، پھر جہاں موقع ہوا وہیں خیمہ لگا لیا، وہیں رات میں قیام کیا، اس کے بعد اگلے سفر پہ چل دیے۔ تو رات میں جس جگہ ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا رات گزارنے کے لیے، رات میں سونے کے لیے، تو وہاں کے لوگوں نے، قریب قریب کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں شیر ہیں، ذرا بچ کر رہنا۔ فوراً عتیبہ کا ذہن چلا گیا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے، تو پورے قافلے والوں نے جتنے اس کے ساتھ میں تھے سب نے اس کا بستر بیچ میں لگوایا، بیچ میں بستر لگوایا کہ اگر بائی چانس کوئی اس طریقے کی چیز آئے بھی تو عتیبہ تک نہ پہنچے۔ عتیبہ کا بستر سب سے بیچ میں لگا اور چاروں طرف خوب سارے لوگ لیٹے ہوئے۔ رات ہوئی، رات کی تاریکی چھائی، ایک شیر آیا سونگتے سونگتے سب کو کنارے کر کے، کسی سے کچھ نہیں بولا، کسی کو خراش تک نہیں آئی اور عتیبہ کے پاس پہنچتا ہے، چیر پھاڑ کر ختم کر دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی تھی، وہ بددعا اسی طرح بالکل سامنے آ گئی، اپنے کتوں میں سے کتا لگا دیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی اس کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے ابو لہب، ابا جی کا، اب ان کا نمبر آیا۔ اب ابو لہب غزوہ احد کے چند دنوں کے بعد، تھوڑے سے وقت کے بعد ابو لہب کو ایک بیماری ہو گئی، کہتے طاعون کی گلٹی ہو گئی، کوئی اس طریقے کی بیماری ہو گئی، بدن سڑنا شروع ہو گیا اور ایسی بیماری ہو گئی
چونکہ یہ لوگ اس طریقے کی چیزیں مانتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھیں خراب ہیں ہم ان کی آنکھوں میں دیکھ لیں تو ہماری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، کہ کوئی مستقل بیمار رہ رہا ہے اس کے پاس بیٹھیں گے بیماری ہماری طرف آ جائے گی۔ تو یہ سب دراصل دیکھا جائے تو ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ اللہ رب العزت والجلال جب تک نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ دوسرے کے گلاس کا جھوٹا پانی تک نہیں پیتے ہیں، یہاں تک کہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نے پورا پانی پی کر ختم کر دیا تو جب تک اس گلاس کو کھنگال نہیں لیں گے اس وقت تک پانی نہیں پئیں گے۔ حالانکہ یہ بہت اس طریقے کی چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ہوا یہ کہ ابو لہب کو، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے باقاعدہ فیصلہ فرما لیا تھا، اور اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے فرمایا اسی وقت نازل فرمائی کہ ابو لہب کے گویا کی دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا، لیکن اللہ کے علم میں تو تھا کہ ہاں بھائی ابھی تو یہ صحیح سلامت ہے، لیکن آنے والے وقت میں اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ تو ابو لہب کے اوپر ایسی بیماری آئی کہ گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ بیوی کہہ رہی کہ اگر گھر میں رہے گا تو ہمارے اوپر اثر آئے گا، بچوں پر اثر جائے گا، سب بیمار ہو جائیں گے اور سب اسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے اور سب پریشان ہوں گے۔ اس کو گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مر گیا، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہیں رہا۔ روایات میں آتا ہے 3 دن تک سڑتا رہا، مرنے کے بعد تک 3 دن تک سڑتا رہا۔ اور ابو لہب کا کیا معاملہ تھا؟ ابو لہب بڑا مالدار شخص تھا اور خانہ کعبہ کی بڑی ذمہ داری اس وقت تھی اس کے پاس، خزانچی ایک طریقے کا تھا اور مالدار بھی تھا۔ اور ابو لہب اس کو اسی لیے کہا جاتا تھا، اصل میں اس کا نام تھا عبد العزیٰ۔ ابو لہب اسی لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ بڑا خوبصورت تھا، لہب مانے ایک چمکتی ہوئی چیز، انگارہ، تو لوگوں نے اس لیے اس کا نام ابو لہب رکھا، اس لیے اس کی کنیت پڑی کیونکہ یہ زیادہ خوبصورت تھا، ساری چیزیں اس کے پاس تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی اس کے مرنے کے 3 دن ہو گئے، تقریباً 3 دن تک سڑتا رہا، لیکن کوئی اس کے پاس نہیں پہنچا، اس کے سگے بیٹے تک نہیں پہنچے۔ آخر کار غلاموں کو کچھ پیسے لے دے کر، جس طریقے سے ہمارے یہاں گلیوں میں کتے مر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو بھنگی وغیرہ ہوتے نالیوں کچرا اٹھاتے ان کو 150 روپے دے کر بھائی کتا پھینک دو جا کر کنارے، سیم حال وہی کیا گیا کہ غلاموں کو چند پیسے دے کر کے اس کو ایک گڑھا کھدوا کر کے ایسے ہی گڑھے میں پھینک دیا گیا، اس کے اوپر سے پتھر ڈال دیا گیا۔ یہ حشر ہوا ابو لہب کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تبلیغ کی ہے تو اب ہمیں یہاں سے بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کریں گے، اللہ کے لیے کوئی قدم بڑھائیں گے تو لوگ ہمارے مخالف ہوں گے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی ہماری مخالفت کرے تو ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے بیٹھ جائیں۔ نہیں، ہمیں بدلہ لینے کا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کے کام کو ہم اللہ پر چھوڑ دیں گے کہ بھائی اس نے اس لیے ہمیں نقصان پہنچایا، اس لیے اس نے ہم سے دشمنی لی ہے، کیونکہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، باقی اللہ جانے یہ جانے، ہم اس کا معاملہ اس کے سپرد کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، سب سے بنیادی چیز، ابو لہب کون تھا جس کا اتنا برا حشر ہوا؟ اس کے بچوں کا یہ حشر ہوا۔ ابو لہب کون تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے عظیم ہستی، یہ کہہ لے بلکہ حقیقت یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا بنائی گئی۔ یہ پنکھے بند کر دیے۔ تو اتنی بڑی ہستی، اس کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہونے کے باوجود اس کا رشتہ اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ حضور کا سگا چچا تھا، لیکن سگا چچا ہونے کے بعد بھی حضور کا رشتہ اس کے کام نہیں آیا۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے تو ہمیں خود اپنے اعمال کرنے ہوں گے، ہماری کوئی یاری، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلقات ہمارے کام آنے والے نہیں، کسی طریقے کے کوئی تعلقات ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بھی مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ بھائی اگر چاہتے ہو میدان محشر میں تمہارا حشر اچھا ہو، تمہاری قبر منور ہو، تمہاری آخرت بہتر ہو، تو تم خود اپنے اعمال کرو۔ یہاں تک کہ اپنی لاڈلی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا، بیٹی یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ابا نبی ہیں تو تمہاری قبر میں کچھ ان کی سفارش ہو سکتی ہے، اپنی آخرت خود بناؤ۔ تو ایک بہت بنیادی پیغام ہمیں اس صورت سے یہ لینا ہے کہ ابو لہب تو حضور کا سگا چچا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اس کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، تو اس کو دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد آخرت میں بھی ذلیل ترین آدمیوں میں سے وہ شمار کیا جائے گا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب،
لوگ اپنے مال پر، اپنی اولاد پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی مسائل آئیں گے تو ہمارا مال ہمارے کام آ جائے گا، ہماری اولاد بچا لے گی، ہمیں ہمارے کام آ جائے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ابو لہب کے پاس مال بھی خوب تھا اور اس کو اپنی اولاد پر بھی خوب فخر تھا کہ ہماری اولاد انتہائی فرما بردار ہے، بڑی طاقتور ہے، بڑی اثر و رسوخ والی ہے، تو لہذا ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بھیا جی کا بھی وہی حشر ہوا، ابا جی کا بھی وہی حشر ہوا، نہ ابا جی بھیا کے کچھ کام آ سکے، نہ بھیا ابا کے کچھ کام آ سکے، نہ بھائی ابا کے پاس جو بھرا ہوا رکھا تھا وہ کچھ کام آ سکا۔ تو کیا مطلب یہی ہے کہ اگر اللہ کو ناراض کرو گے تو ہمارے پاس جو بھی اسباب ہے سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اگر اللہ کی ناراضگی کو ہم نے مول لے لیا تو ہمارا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے اس کی بیوی کے بارے میں، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی بڑی سخت تھی، اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل، اور اس کا یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن تھی، ایسی دشمن تھی کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ حضور کا زیادہ بڑا دشمن ابو لہب تھا یا زیادہ بڑی دشمن ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ بہرحال دونوں دشمن تھے حضور کے۔ ام جمیل کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کر کانٹے بچھا دیتی تھی اور لکڑی کا گٹھر لا کر ڈال دیتی تھی حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے شوہر کی جو ایک طریقے کا بڑا ضدی تھا، بڑا ہٹ دھرم تھا، بڑا نافرمان تھا، اس کے ظلم میں اس کی بیوی نے ساتھ دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بیوی کا حشر بھی اس کے شوہر کے ساتھ ہی ہوگا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے، ہم مثال کے طور پہ آپ گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم مشورے دے رہے ہیں، ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، ہم آپ کو راستے دے رہے ہیں، آپ کو پناہ دے رہے ہیں، تو جتنے بڑے مجرم آپ ہیں اتنے ہی بڑے مجرم ہم ہیں۔ ہم نے کیوں پناہ دیا آپ کو؟ ہم نے کیوں آپ کا سپورٹ کیا؟ ہم نے کیوں آپ کا ساتھ دیا؟ تو گویا کہ گناہ کرنے والے کا تو گناہ اپنے ساتھ ہے، لیکن جو لوگ گناہ کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے گناہ میں، ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جو لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی اس آیت میں کیا فرما رہا؟ ترجمہ دیکھ لے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ شل ہو جائے اور وہی برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا نہ ہی اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب اس کو دہکتے ہوئے انگاروں اور شعلوں میں ڈالا جائے گا۔ اچھا، ابو لہب کی لوگوں نے کنیت اس لیے رکھی تھی کیونکہ سرخ تھا، بڑا خوبصورت تھا، گورا چٹا تھا، اس لیے لوگ ابو لہب کہتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں ابو لہب کا مطلب یہ ہے کہ ہمیش سرخ انگاروں میں رہنے والا، وہ جس کی پرورش انگاروں میں ہوگی، جو زندگی بھر دہکتے ہوئے انگاروں میں اور سرخ شعلوں میں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب کی کنیت جو تھی اسی طرح تھی جس طرح اس کا حشر ہونا تھا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑی کا گٹھر اٹھا کر لایا کرتی تھی بڑی دولت مند، لیکن اتنی بخیل، اتنی کنجوس تھی کہ گھر کے اوپر سارے اسباب تھے، لیکن اتنی بخیل تھی کہ گھر پر لکڑیاں جلانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے خود جایا کرتی تھی لکڑی لینے، کہیں لکڑی خریدنی نہ پڑ جائے یا جس سے ہم لکڑی منگوائیں گے اس کو کچھ پیسے نہ دینے پڑ جائیں، اتنی بڑی بخیل تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بٹی ہوئی خطرناک رسی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بٹی ہوئی رسی دنیا کے اعتبار سے بھی حقیقتاً، اچھا ابا کی موت ویسے آئی کہ اس کو بیماری ہو گئی، سڑ گئے، گڑے میں ڈال دیا گیا، بھیا کی موت ایسے آئی کہ ان کو شیر نے چیر پھاڑ دیا۔ اب بیوی کا نمبر آیا، اب جب بیوی کا نمبر آیا تو بیوی کی موت اس طرح آئی کہ جس طرح دیکھا ہوگا، اس طرح سوشل میڈیا پر دیکھا گیا ہے، ہم لوگوں نے تو براہ راست نہیں دیکھا، کہ عورتیں جب پیچھے بوجھ لاتی ہیں تو پیچھے پٹی نما لاتی ہیں اور یہاں پیشانی پر اپنی ان کی پٹی ہوتی، پٹی پیشانی پر ہوتی ہے اور پیچھے بوجھ ہوتا ہے، اس کی وجہ ہے تاکہ بیلنس بنا رہے، زیادہ بوجھ پیٹھ پر بھی نہ ہو اور سر پر تھوڑی سی پٹی رہے گی، وہ رسی رہے گی جس کا بوجھ پیچھے جو بوجھ ہے اس کا اثر تھوڑا سا یہاں رہے گا۔ تو اسی طرح لایا کرتی تھی، بوجھ لاتی پیچھے اور اس کے بعد پیشانی پر وہ رسی لگا لیا کرتی، اس طرح لایا کرتی تھی۔ اتفاق سے ایک دن ہوا ایسا کہ راستے میں آ رہی تھی، وہ رسی کھسکتی ہوئی اچانک کھسک کر گردن پر آ گئی اور اس کے بعد اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، گھٹ گھٹ کر اس کی موت ہو گئی۔
یہ حشر ہوا ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے جناب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی اور آپ کو ستایا تھا، اور آپ کو صرف اس لیے ستایا تھا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلاتے تھے اور دین کی دعوت دیتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو بھی کوشش کرنا چاہیے، اور یہی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں، اور جو اب حضور کے نائبین ہیں، جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، دین سے محبت رکھتے ہیں، ان سے ہم لوگوں کو خوب محبت کرنی چاہیے اور ان کا خوب احترام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے محلے سے مشورے کے بعد لوگ ملاقاتوں کے لیے گئے۔ کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ ہم ان کو نماز کے لیے بلا کر لائیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ جو باہر نوجوان کھڑے ہیں، بعض مرتبہ ان کی پیشانیوں پر بل آ جاتا ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے خود نہیں آ پائے اذان ہونے کے بعد، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت برا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جب ہمارے پاس کوئی اچھی بات لے کر آ رہا ہے، یہ کہنے آ رہا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو چل کے، تو ہم اس سے غصہ ہو رہے ہیں، گویا کہ ہم دین کی دعوت دینے والوں سے غصہ ہو رہے ہیں۔ وہ دین کی دعوت کیسی بھی ہو، کوئی کہے کہ بھائی شراب چھوڑ دو، کوئی کہے بھائی سود چھوڑ دو، کسی بھی طریقے کا برا کام چھوڑنے کے لیے کہے، کسی طریقے کا اچھا کام کرنے کا حکم دے، اگر کوئی بھی ایسا کہہ رہا ہے، وہ چاہے خود کتنا گنہگار ہو، اس سے مطلب نہیں، لیکن اگر ہمیں اچھائی کا حکم کر رہا ہے، وہ اگر ہمیں برائی سے روک رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے، اور ایسا کام کر رہا ہے کہ اگر ہم اس کی باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اگر ہم اس کو دھتکاریں گے یا اس سے ہم ناراض ہوں گے تو ہو سکتا ہے اللہ توفیق چھین لے کہ ہم چاہ کر بھی سالوں سال مسجد کا رخ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم سب خود جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دلوں میں بٹھائیں، اور اس کے بعد جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی محبت بھی دل میں رکھیں، اور جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کے معاون یعنی مددگار بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزت، سلام علیکم۔